اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس و گفتگو چل رہا ہے نبوت کے بیان میں، اور اس سلسلے میں ہمارا دوسرا درس ہے کتاب کے اعتبار سے۔ کل کے ہم درس میں جو ہم نے درس پڑھا ہے کل، اس میں ہم نے قانون ساز کے لیے بہت سی صفات کو بتایا تھا کہ قانون ساز کے اندر کون سے صفات ہونے چاہیے، کیسے صفات ہونے چاہیے، وہ کن صفات کا حامل ہونا چاہیے جس سے کہ قانون اچھا قانون بنے اور بہترین قانون جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ ان کو خلاصے کے طور پر میں بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے کیا تھا، نوع انسان اور ان کی غرائز، مشکلات اور ضروریات کو مکمل طور پر جانتا۔ جو انسان قانون بنا رہا ہے، یعنی جو قانون ساز ہے، جو قانون بنا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلی چیز کہ وہ نوع انسانی کی ضروریات، ان کے غرائز اور ان کی ضروریات کو سمجھتا۔ دوسرا کیا ہے، دوسری کیا ہے صفت، انسانوں کی تمام تر توانائی اور استعداد کو مد نظر رکھے اور ان کو نکھارنے کے لیے قوانین اجرا کرے۔ یعنی جب قانون بنایا جا رہا ہے تو جو قانون بنانے والا ہے اس کو چاہیے کہ جو انسانوں کی توانائی طاقت ہے، جو ان کی قدرت ہے، استطاعت ہے، اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھے، دماغ میں رکھے، ذہن میں رکھے، اس کو ذہن میں رکھ کے قانون بنانے کی کوشش کرے، اور ان کو جو اس کی توانائی اور استعداد ہے ان کو نکھارنے کے لیے قوانین کا اجرا کرے، ان کو اجاگر کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے قوانین کا اجرا کرے۔ تیسرے، ہر قسم کے حوادث جو کہ ممکنہ طور پر معاشرے کو پیش آ سکتے ہیں، اور اسی طرح ان کا عکس العمل، یعنی اس سے تاکہ بچایا جا سکے حوادث سے، ان کے لیے قبل از وقت آگاہی حاصل کرے۔ یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ جو قانون بنا ساز ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ آغا مائک تو کھولا ہی نہیں آپ نے۔ جی کہہ رہے ہیں کہ نمبر 4، معاشرے سے اس کے کسی بھی قسم کے منافع مربوط نہ ہو، یعنی جو قانون بنا رہا ہے سماج اور معاشرے میں جو اس کے منافع ہو سکتے ہیں، جو اس کے فائدے ہو سکتے ہیں، وہ اس سے مربوط نہ ہو۔ تاکہ ایسا کیوں؟ تاکہ قانون بناتے وقت وہ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے وہ ایک قوانین بنا دے تاکہ وہ تمام فائدے اس کے رشتہ داروں کو پہنچ جائیں قانون کے ذریعے، اس کے گھر والوں کو پہنچ جائیں یا اس کی پارٹی کو پہنچ جائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اگر معاشرے سے اس کے کسی بھی قسم کے منافع مربوط ہوں گے تو کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مثلا قوانین ایسے قانون بنائے جس سے اس کو فائدہ ہو، گھر والوں کو فائدہ ہو، رشتہ داروں کو فائدہ ہو یا اس کی پارٹی کو فائدہ ہو جائے۔ نمبر 5، ضروری ہے کہ یہ قانون ساز مستقبل کی انسانی ترقی یا نقصان سے مکمل طور پر آگاہ ہو۔ جو قانون ساز ہے اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کا ہو کہ وہ فیوچر، مستقبل میں انسانی ترقی کے نقصان یا مثلا جو اس کے نقصانات ہیں اس سے مکمل طور پر وہ آگاہ ہو، ترقی سے یا نقصان سے اسے پتہ ہونا چاہیے ترقی کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ اس لیے جب اسے پتہ ہوگا ترقی کیا ہے، نقصان کیا ہے، تو پھر وہ ترقی کے اعتبار سے قوانین بنائے گا اور جن چیزوں میں نقصان ہے ان سے وہ بچے گا۔ نمبر 6، ضروری ہے کہ یہ قانون ساز خطا، اشتباہ
اور ہر قسم کی بھول چوک سے بچا ہوا ہو. یعنی ضروری ہے کہ یہ قانون ساز خطا سے، اشتباہ سے، یعنی اس سے غلطی نہ ہو، اس سے بھول نہ ہو، اشتباہات نہ ہو، ان سے بچا ہوا ہو. یہ سب شرط ہیں یا یہ صفتیں ایک قانون ساز میں پائی جانی چاہیے. نمبر 7، ضروری ہے کہ یہ قانون ساز اتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہو کہ معاشرے کے کسی بھی فرد کی قدرت اور طاقت سے نہ ڈرے اور ہر حال میں انتہائی مہربان، غمخوار اور خیرخواہ ہو. یعنی اگر وہ سماج میں، معاشرے میں لوگوں سے ڈرے گا تو ظاہر ہے وہ پھر قانون بنانے میں بھی کہیں نہ کہیں اس کے یہاں مشکل، پریشانی اور دباؤ کا شکار وہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس کے اندر اتنی طاقت اور قدرت ہونی چاہیے کہ وہ قانون بنانے میں کسی سے نہ ڈرے، بلکہ قانون وہی بنائے، ایسا ہی قانون بنائے جو انسانوں اور انسانیت کے لیے فائدہ بخش اور مفید ہو. صحیح ہے، اور وہ لوگوں کا غمخوار بھی ہو اور انسانوں کا خیر خواہ بھی ہو. یہ کل ہم نے 7 صفتیں بتائی تھی کہ جو قانون ساز میں ہونی چاہیے. آج ہم سوال یہ کرتے ہیں کتاب کے اعتبار سے، اور اس سوال کو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ شرائط کس میں موجود ہیں؟ جو ہم نے 7 شرطیں بتائی ہیں یہ کس میں پائی جاتی ہیں، کس میں موجود ہیں؟ کون ہے ایسا کہ جس کے اندر یہ 7 صفات پائی جاتی ہوں؟ کون ہے وہ ایسا کہ جو ان 7 صفات کو اپنے اندر رکھتا ہو؟ کون ہے وہ؟ یہ سب شرطیں کس میں پائی جاتی ہیں؟ آیا انسان بہترین قانون ساز ہو سکتا ہے؟ سوال. ہم نے شرطیں بتائیں، 7 شرطیں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلا سوال، کس میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں، کس میں یہ صفات پائے جاتے ہیں؟ دوسرا سوال، کیا انسان بہترین قانون ساز ہو سکتا ہے؟ کیا انسان بہترین قانون ساز ہو سکتا ہے؟ صحیح. یعنی آیا آج تک کسی نے انسان کو مکمل طور پر پہچانا ہے؟ حالانکہ ہمارے زمانے کے ایک بڑے دانشور نے انسان کے متعلق ایک مفصل کتاب لکھی ہے، اور اس کا عنوان انسان موجود نہ شناختہ. انسان موجود نہ شناختہ، یعنی انسان کے جسے آج تک پہچانا نہیں جا سکا رکھا ہے. کتاب کا نام جارکاروں نے کیا عنوان دیا؟ انسان موجود نہ شناختہ. یعنی انسان کہ جسے آج تک پہچانا نہیں جا سکا. کتاب کا نام یہ رکھا ہے، انسان موجود نہ شناختہ. کیا انسانی روح، اس کے میلانات، غرائز اور اس کے لطیف جذبات کو مکمل طور پر پہچان لیا گیا ہے؟ خواہشات، مثلا کیا انسانی روح، اس کے میلانات یعنی رجحانات، اس کی تمنائیں، اس کی چاہتیں، اس کے اس کی جو ہے وہ اس کا مائل ہونا، غرائز وہی ضرورتیں اس کی حاجتیں، اور اس کے لطیف جذبات کو مکمل طور پر پہچان لیا گیا ہے؟ کیا انسان کی جسمی اور روحی ضروریات کو خدا کے علاوہ کوئی ہستی جانتی ہے؟ کیا آپ عام انسانوں کے درمیان کسی ایسے شخص کو تلاش کر سکتے ہیں کہ جس کے اس معاشرے سے کسی بھی قسم کے فوائد منسلک نہ ہو؟ کر سکتے ہیں آپ تلاش کہ صاحب یہ انسان ایسا آیا ہے جس کا سماج اور معاشرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ تو جو سماج اور معاشرے سے لینا دینا نہیں ہے اس کا، تو پھر وہ قانون سے کیا پتہ دنیا کا کیا پتہ اسے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ضرورت. جب وہ ایک طرف بنا بیٹھا ہے تاریخ دنیا ہے، تو اسے کیا پتہ جو ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت نہیں ہے، دنیا میں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. مثلا فرض کیجئے تاریخ دنیا کی تو ضرورت نہیں ہے، یعنی دنیا تو ضروری ہے بھائی، دنیا تو جانے جبھی تو جو ہے وہ قانون بنائے گا. صحیح ہے، لیکن کیا بلا سکتے ہیں ایسا انسان سے یہ ہو کہ بھائی آپ عام انسانوں کے درمیان کسی ایسے شخص کو تلاش کر سکتے ہیں کہ جس کے اس معاشرے سے کسی بھی قسم کے فوائد یعنی مرتبط نہ ہو، یعنی اس کا کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی معاملہ نہ ہو، مانند سے کوئی منسلک نہ ہو. کیا کوئی ایسا شخص جو ہر قسم کی خطا اور اشتباہ سے پاک اور انسانوں معاشرے کے تمام مسائل اور احتیاجات سے مکمل آگاہ ہو، کیا آپ اسے ان عام انسانوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ہر قسم کی خطا سے، غلطیوں سے، اشتباہات سے، دھوکے سے، بھول سے، چوک سے خالی ہو؟
اس میں سب چیزیں نہ پائی جاتی ہوں. عام انسان کی بات کرتے ہیں اور معاشرے کے تمام یعنی ان سب چیزوں سے پاک ہو، بھول سے، چوک سے، خطا سے، غلطی سے، اشتباہ سے، اور معاشرے اور انسانوں معاشرے کے تمام مسائل اور احتیاجات سے مکمل آگاہ ہو. اس کے باوجود کیا آپ اسے ان عام انسانوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ مل جائے گا آپ کو عام انسانوں میں جو عام لوگ ہیں. لہذا خدا اور وہ شخص جو وحی کے ذریعے خدا سے ارتباط رکھتا ہو، ان کے علاوہ کوئی بھی شخص مکمل اور بہترین قانون ساز نہیں ہو سکتا. لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو کمال کے تمام مراحل طے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کی ہدایت کے لیے ایسے افراد کو معمور فرمائے جو تمام الہی و آسمانی قوانین کی تعلیم انسان کو دے سکے ہیں. انہیں معمور فرمائے. کہہ رہے ہیں کہ جو تمام الہی و آسمانی قوانین کی تعلیم انسان کو دے سکیں، اور جب انسان جان لیں گے کہ فلاں قانون خدا کا قانون ہے تو وہ زیادہ اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں گے. بالفاظ دیگر یہ آگاہی اس بات کی ضامن ہے کہ ان قوانین پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے گا. یعنی آج کا ہمارا سوال اور آج کا ہمارا جو درس ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ ہم نے جو 7 شرائط گزشتہ درس میں صاحب کتاب نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں، یہ 7 صفات یا 7 شرائط، کیا یہ شرائط کسی انسان میں، عام انسان میں پائے جاتے ہیں؟ اور پائے جاتے ہیں تو کس میں پائے جاتے ہیں؟ کیا دوسرا سوال، کیا انسان بہترین قانون ساز ہو سکتا ہے؟ کیا انسان بہترین قانون بنا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے. کیونکہ جو ہم نے 7 شرطیں بتائی ہیں، 7 صفات بتائی ہیں، کیا یہ عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں یہ چیزیں یا نہیں پائی جاتی ہیں؟ کیا انسان کی جسمی اور روحی ضروریات کو خدا کے علاوہ کوئی ہستی جانتی ہے؟ کیا آپ عام انسانوں کے درمیان کسی ایسے شخص کو تلاش کر سکتے ہیں کہ جس کے اس معاشرے سے کسی بھی قسم کے فوائد منسلک نہ ہو، مرتبط نہ ہو؟ کیا کوئی ایسا شخص جو ہر قسم کی خطا، اشتباہ، دھوکہ، بھول چوک، خطا و نسیان سے پاک ہو؟ ایسا ہے؟ مسامت ہے اور احتیاجات سے مکمل آگاہ بھی ہوتا تھا اس کے. کیا آپ اسے عام انسانوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ وہ غلطی سے بھی پاک ہو، خطا سے بھی پاک ہو، دھوکے سے بھی پاک ہو، نسیان سے نہ ہوتا ہو، اور اس کے بعد وہ ان سب کے ساتھ ساتھ وہ سماج اور معاشرے اور انسانوں کی تمام تر ضروریات اور تمام احتیاجات سے مکمل آگاہ ہو؟ ایسا کوئی ہے عام انسانوں میں؟ لہذا خدا اور وہ شخص جو وحی الہی کے ذریعے خدا سے ارتباط رکھتا ہو، یعنی لہذا جب یہ تمام صفات انسانوں میں نہیں پائی جاتی تو پھر کیا کون ہوگا قانون ساز؟ کہ وہ اللہ عز و جل یا وہ نمائندہ الہی جن کو مولا عز و جل نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معین و مقرر فرمایا ہے. تو لہذا اس طرح اور ایسے قوانین اور یہ صفات صرف یا تو اللہ عز و جل اور جو اس کے نمائندے ہیں جن کو اس نے معین مقرر فرمایا ہے، وہ ذوات مقدس علیہ السلام ہی ان تمام شرائط ان ذوات میں پائے جاتے ہیں. لہذا وہی ذوات ایسے قوانین کو پیش کر سکتی ہیں. لہذا خدا اور وہ شخص جو وحی الہی کے ذریعے خدا سے ارتباط رکھتا ہو، ان کے علاوہ کوئی بھی شخص مکمل اور بہترین قانون ساز نہیں ہو سکتا. لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو کمال کے تمام مراحل طے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کی ہدایت کے لیے ایسے افراد کو معمور فرمائے جو تمام الہی و آسمانی قوانین کی تعلیم انسان کو دے سکیں. اور جب انسان جان لیں گے کہ فلاں قانون خدا کا قانون ہے تو وہ زیادہ اعتماد، بھروسہ اور پر زیادہ یقین اور اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں گے. بالفاظ دیگر یعنی لفظوں کو بدل کے کہا جائے یہ آگاہی اس بات کی ضامن ہے کہ ان قوانین پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے گا. یعنی جب انسان جان لے گا کہ یہ قوانین اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے ہیں، تو یہ ان کی آگاہی ہے اور یہ قانون خدا کی طرف سے ہے، اللہ کا قانون ہے، تو وہ زیادہ اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں گے. یعنی انسان عمل کر سکیں گے. یعنی یہ آگاہی جو ہوگی انسانوں کا یہ جاننا کہ یہ قوانین اللہ کی طرف سے ہیں تو یہ اس بات کی ضامن ہے، یہ گواہی کہ ان قوانین پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے گا.
نکتفی علی هذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فی فرجهم. امان اللہ، خدا حافظ.